اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پاک ہے میری اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام بڑا بابرکت والا ہے اور تیری شان بڑا اعلیٰ ہے اور تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یا اللہ رحمت فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اہل و عیال پر، جیسے تو نے رحمت فرمائے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اہل و عیال پر۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، کل ایک ویڈیو جو نا میں چھوڑا تھا، لیکن اس میں میری زبان کی وجہ سے جو نا غلطی ہو گیا، میری زبان اڑتا ہے، تو جب میں تیزی سے بات کرنے جاؤں نا تو پھر میری زبان اٹک جاتا ہے۔ اس وجہ سے ویڈیو میں جب میں دو ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا جو ویڈیو جو نا غلطی ہوا، تو پھر میں ویڈیو دوبارہ خود ہی ڈیلیٹ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستو، آج میری جیسے ایجنڈا ہے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنا اور اللہ کی زمین میں اللہ کی دین قائم کرنا، اللہ کے نور کو قائم کرنا۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستو، آج پوری دنیا کے لوگ مصیبت میں گرے ہوئے، پوری دنیا کے مسلمان، لیکن یہ لوگ، یہ جو اہل علم ہے، عالم ہے، یہ ایک دوسرے کو تان اور تشریح، ایک دوسرے کو لان اور تان کرتے یہ ہٹتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو یوٹیوب میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے، ایک دوسرے کو لان تان کرتے، ایک دوسرے کو ہٹتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ قرآن پڑھتے بھی اور پڑھاتے بھی ہے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے آج جو نا انڈیا میں، دنیا کے کونے کونے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی نبی بن کے کھڑا ہو جاتا ہے ایرا گیرا۔ اب انڈیا میں دیکھو ایک کذاب کھڑا ہوا ہے جس کا نام اسرائیل ہے۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستو، یہ ان لوگوں کا غلطی نہیں ہے، غلطی ہم اہل علم کا ہے۔ تمام مسلمانوں کو پتہ ہے مسیلمہ قذاب جب اپنے آپ کو نبی کہا تھا تو اس نے اپنے گروپ بنا لیے، پھر حضرت ابوبکر صدیق اور تمام اہل ایمان جا کے اس کے ساتھ جہاد کر کے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اس کو بھی اور اس کے گروہ کو بھی۔ آج مسلمان پوری دنیا میں ہے، کونے کونے میں، اور ایک دوسرا خبیث اٹھ کے اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور وہ دندناتا پھرتا ہے اور مسلمان کے خونے نہیں کھولتا ہے۔ اور مسلمان گھر میں بیٹھے ایک دوسرے کی دستے گروان ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو لان تان کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ شرم آنا چاہیے تمہیں۔ کیا یہ سچی دین ہے؟ تمہیں شرم آنا چاہیے۔ تم کلمہ بھی پڑھتے ہو حضور کی اور قرآن بھی پڑھتے ہو، پھر اسی طرح حرکت کرتے ہو۔ شرم کرو، شرم کرو اور غیرت کرو، تم مسلم ہو۔ تمہارے سامنے رسول کی گستاخی ہو، تمہارے سامنے کوئی رسول بن کے کھڑا ہو جائے، تمہارے سامنے رسول کو کوئی برا بھلا کہے، تم کیسے مسلمان ہو؟ تمہارے کیسا کلمہ ہے؟ میں آج انڈیا میں ہوتا اور اس علاقہ میں ہوتا، اس کی میں گردان اڑا دیتا، اور تم کلمے کی دعویٰ کرتے ہو۔ کیسا تمہارا کلمہ ہے؟ میرے بھائیوں میرے دوستو، یہ ایمانی منہ کی دعویٰ سے کبھی تم جنت حاصل نہیں کر سکتے، اور منہ کی دعویٰ سے جنت مسلمان کہنا یہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر مسلمان بنتے تو سچی دین کی طرف آ جاؤ، پوری کی پوری دین کی طرف آ جاؤ۔ مسلمان وہ ہے پورے قرآن پر عمل کرے، مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے۔ اللہ جب
اس کو سر جھکانے کے لیے دعوت دے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتا، نہ اس کی عزت، نہ اس کی اولاد، نہ اس کی دولت، نہ اس کی شہرت، سب کچھ اللہ کے آگے جو ہے نا اللہ کی کوئی قدرتی قدموں میں جھکا دیتا ہے وہ مسلم ہوتا ہے۔ یہ مسلم نہیں ہے ہر جگہ میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ دستگروان ہونا، یہ کہے گا مسلم ہے۔ اپنے آپس کی جھگڑا چھوڑو، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اس کی رسول کی طرف، آؤ قرآن مجید کی طرف، آؤ سچی دین کی طرف، پوری کی پوری دین کی اندر آ جاؤ، آ کے وہ جماعت بنو جو اس ٹائم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ آؤ ہم سب مل کے ایک جماعت بنتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نظام کو قائم کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔